نہ مربت نہ خلوص ہے صاحب، نہ محبت نہ مربت نہ خلوص ہے صاحب، میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر۔ جناب والا، آج میں آپ کے سامنے صرف تقریر کرنے نہیں بلکہ ایک سچ بیان کرنے آئی ہوں، ایک ایسا سچ جو سن کر لہو کانپ اٹھتا ہے اور دل خود سے کہنے لگتا ہے کہ میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر۔ صدر علی وقار، جہاں انسان کا بھائی تھا، آج انسان کا دشمن بن چکا ہے۔ کبھی لفظوں میں مٹھاس تھی، آج لہجوں میں زہر ہے۔ کبھی رشتے دلوں سے بنتے تھے، آج مفاد سے بنتے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ترقی کے نام پر عمارتیں تو بلند کر دی، مگر انسانیت کو پل میں گلے دفن کر دیا۔ ہم نے چاند پر تو قدم رکھ دیا، مگر دلوں کی تاریکیوں میں روشنی نہ لا سکے۔ تو پھر جناب والا، میرے اس سوال کرنا بنتا ہے، کہ ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہم اہل کوفہ ہیں، جو حسین کی شہادت کے بعد خاموشی سے پھر کسی حسین کی آمد کے منتظر ہیں؟ ہے کوئی جو اعتراف کرے کہ ہمارے ہونٹوں پہ خاموشی کا سایہ ہے اور ہمارے دلوں میں یزیدی وقت کا خوف طاری ہے؟ ہے کوئی جو اعتراف کرے کہ ہم اپنے حکمرانوں کے پیچھے سے ان کی برائیاں کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے آتے ہی ان کی نظر عنایت کے لیے ان کی شان میں قصے دے لیتے ہیں، ان کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں؟ صدر علی وقار، اگر اقبال کے شاہینوں کو پہاڑوں کی چٹانوں پر چڑھنے کی بجائے وائٹ ہاؤس میں مسکراتے ہوئے دیکھتے رہیں گے تو عنقریب ان غیرت مند لوگوں کے دیش میں نہ تو انسانیت ہوگی، نہ غیرت ہوگی، نہ جمہوریت ہوگی اور نہ ہی اسلام ہوگا۔ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ جناب والا، یہ صرف طنز نہیں، یہ چیخ ہے، یہ چیخ ہے اس قوم کی چیخ جس کے دائرے کمزور، جس کے کردار بے ضمیر اور جس کے رہنما خوابوں کے سوداگر بن چکے ہیں۔ جہاں دل خریدا جاتا ہے، جہاں حق دبایا جاتا ہے اور جہاں ایمان مذاق بن چکا ہے، وہاں گلستان کا انجام خوشگوار کیسے ہو سکتا ہے؟ صدر علی وقار، میں شرمندہ ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں کہ ایک سچے انسان کے لیے اس معاشرے میں رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ یہاں لاقانونیت کا بول بالا ہے، امیر کا اور غریب کا استحصال کر رہا ہے۔ اس استحصال شدہ معاشرے میں میرا سانس لینا دشوار ہو چکا ہے۔ صدر علی وقار، فلسطین اور سوڈان میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید ہوتے دیکھ کر میرا جلتا ہوا نشیمہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ ہم نے انسانیت کے نام پر کون سی ترقی کی ہے؟ میرا جلتا ہوا نشیمہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ ہم کیوں اس دور میں خاموش تماشائی بنے ہیں؟ میرا جلتا ہوا نشیمہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ ہم نے اشرف المخلوقات اس کے کہلانے کے کون سے تقاضے پورے کیے ہیں کہ قوم کی مائیں، قوم کی بہنیں اور قوم کی بیٹیاں خالد بن ولید اور محمد بن قاسم کو پکار کر تھک چکی ہیں۔ یہاں ظلموں سے تنگ ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، ایوانوں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تو پھر جناب والا، میں کیوں نہ کہوں کہ میں شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان۔ صدر علی وقار، مجھے اشرف المخلوقات یعنی انسان ہونے پر تو فخر ہے، مگر آج کے موجودہ انسانی بھیانک چہرے کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر۔ زہر اس ماحول کا مجھ میں کچھ اتنا بھر گیا، زہر اس ماحول کا مجھ میں کچھ اتنا بھر گیا کہ سانپ نے مجھے کاٹا اور کاٹتے ہی مر گیا۔ لیکن اس سب کے بعد جناب والا، میں ابھی بھی پر امید ہوں کہ اگر ہم چاہیں تو اس شرمندگی کے بوجھ کو اتار سکتے ہیں۔ ہم اپنے کردار سے ثابت کر سکتے ہیں کہ انسانیت ابھی مری نہیں، ابھی زندہ ہے اور ہماری رگوں میں دوڑ رہی ہے۔ ناگواں نامکِ نیم کش دل ریزہ ریزہ گوا دیا، ناگواں نامکِ نیم کش دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لٹا دیا۔ شکریہ۔